بغداد کی سرزمین جہاں علم، عبادت اور روحانیت کا چراغ ہر طرف روشن تھا، وہیں ایک بزرگ کامل، اللہ کے پیارے ولی، جن کا نام سنتے ہی دلوں میں نور اتر جاتا ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو لوگ غوث پاک کہتے تھے، یعنی اللہ کے وہ ولی جو دوسرے اولیاء کے بھی سردار ہیں۔ آپ کا پورا بچپن، جوانی اور بزرگی سب کچھ اللہ کی عبادت، علم اور خدمت میں گزرا، لیکن ایک واقعہ ایسا آیا جس نے دنیا کو یہ سکھایا کہ اصلی ولی کون ہوتا ہے اور شیطان کے دھوکے سے کیسے بچنا چاہیے۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کئی سال جنگلوں اور ویران جگہوں میں رہے، دن میں روزہ، رات میں تہجد اور آنکھوں میں صرف آنسو۔ بھوک لگی تو سوکھی روٹی، کبھی کبھی گھاس اور پتے کھا لیے، پیاس لگی تو ندیوں کا پانی پی لیا۔ اس ویرانے میں آپ نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا حصہ اللہ کی یاد میں گزارا۔ شیطان بار بار کوشش کرتا کہ آپ کو بہکائے، کبھی گمراہ کرنے کے لیے گندے خیال بھیجتا، کبھی آرام اور دنیا کا لالچ دکھاتا، لیکن آپ ہر بار اللہ کی پناہ میں آ جاتے اور اس کی چال ناکام ہو جاتی۔ ایک دن رات کا سناٹا تھا، چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ آپ تنہائی میں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اچانک آسمان سے ایک تیز روشنی اترنے لگی۔ وہ روشنی اتنی نورانی اور چمکدار تھی کہ دیکھنے والے کی آنکھیں چوندھیا جائے۔ اس روشنی کے بیچ ایک آواز گونجی، اے عبد القادر، تو بہت عبادت کر چکا ہے، اب تجھے نماز، روزہ اور عبادت سے چھٹکارا دیا جاتا ہے، اب تو جو چاہے کر سکتا ہے، تیرے لیے سب کچھ حلال ہے۔ سوچو، اگر کوئی اور ہوتا تو شاید کہتا، واہ، اللہ نے مجھے بخش دیا، اب عبادت کی ضرورت نہیں۔ لیکن حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ حقیقت کے پہچاننے والے تھے۔ آپ نے ترنت اس روشنی کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، دور ہو اے لعنتی، یہ تیری چال ہے، اللہ کی عبادت سے کبھی کوئی بندہ بری نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری سانس تک عبادت کی، تو میں کون ہوتا ہوں جسے چھٹکارا مل جائے؟ جیسے ہی آپ نے یہ جواب دیا، وہ روشنی اچانک کالی دھند میں بدل گئی، اور اسی دھند سے آواز آئی، عبد القادر، تو بچ گیا، تیری تصور کی طاقت نے میری چالوں کو توڑ دیا۔ میں نے اس طرح کا دھوکہ پہلی بھی ہزاروں اولیاء کو دیا اور بہتوں کو پھنسا لیا، لیکن تو میری اصلیت پہچان گیا، تو ہی وہ ہے جو میرا اصلی دشمن ہے۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کے بعد اپنے مریدوں کو سمجھایا، یاد رکھو، شیطان کبھی سیدھے راستے سے روکنے کے لیے گناہوں کا لالچ دیتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اللہ والا ہے تو وہ اسے اسی طرح کے روشن دھوکے دکھاتا ہے۔ لیکن اصلی پہچان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کوئی بات ہو تو سمجھ لو وہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے، کبھی بھی یہ سمجھو کہ اب ہم کافی عبادت نہ کر سکے، بلکہ یہ سمجھو کہ ہم نے کوئی بڑی عبادت نہ کر سکے۔ زندگی کے آخری سانس تک ہمیں اللہ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی بھی آواز، خواب میں روشنی یا خیال ہمیں سنت اور شریعت سے دور لے جائے تو سمجھ لو وہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو اولیاء کا سردار مانتی ہے، کیونکہ آپ نے نہ صرف شیطان کی چال کو پہچانا، بلکہ ہمیں بھی سکھایا کہ سیدھا راستہ صرف قرآن اور سنت میں ہے۔